حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و سامعات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ رمضان کس طرح گزارا جائے. رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بابرکت عظمت فضیلت اور شان والا ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے دی آمد دی دعا اللہ دے نیک بندے اللہ دی تابعداری فرما برداری اندر زندگی گزارنے والے انسان 6 مہینے تک اپنے مالک کو یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ ساری زندگی دے اندر اے بابرکت رمضان المبارک والا مہینہ لے آئی. دعا کر دے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ساری قسمت میں آ جائے, ساری زندگی اندر آ جائے. پھر آ جانا تو نیکوکار اس رمضان کی برکات حاصل کر دے
رمضان دے روزے رکھ دے، رمضان المبارک دا مہینہ گزر جاتا تو پھر 6 مہینے تک اللہ والے رب کو دعاواں کرتے رہتے، یا اللہ جو اس رمضان دے مہینے اندر اسی تیری رضا واسطے اعمال کیتے نے، روزے رکھے، قیام کیتا، صدقہ خیرات ادا کرتے رہے، اللہ ان کو قبول و منظور بھی فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، ایک انسان دے بس دی بات نہیں ہے، قسمت دا سودا ہے، مالک دی مرضی ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین ایک بابرکت مہینہ نصیب فرما دے اور پھر اس کو اللہ توفیق بھی دے کہ وہ اس رمضان کے مہینے دی قدر بھی کر جائے، اس دے روزے رکھ جائے، باقی اعمال اس رمضان کے مہینے اندر کر جائے۔ نہیں تو پچھلے سال بے شمار ایسے سارے گھراں دے اندر، مساجد دے اندر، شہراں محلیاں دے اندر ایسے لوگ کہ جو پچھلے سال ایسے لیکن کہ رمضان دی آمد ہے تو وہ گھراں دے اندر آج مسجدہ میں سانوں نظر نہیں آ رہے، انہوں نے قبرستانہ اندر ڈیرے لگا لینے۔ اللہ کو دعا فرماؤ کہ رب العالمین سانو یہ اپنا آنے والا مہمان رحمتہ اور برکات والا مہینہ دیکھنا نصیب فرما دے، اور یہ بہارا اللہ رب العالمین سانو حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ تو حضرات آؤ ذرا توجہ فرماوے، مہینہ تمام مہینوں کا سردار افضل تے اعلیٰ، ایک مہینے دی فضیلت اور شان، ایدی خصوصیات آر مہینے نالو الگ نے۔ پہلی خصوصیت اس مہینے دی، آؤ ذرا رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے دی اندر ہی اللہ رب العالمین نے اے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اے رمضان کو سعادت حاصل ملی ہے، اللہ نے رمضان المبارک دے اس مقدس مہینے کے نصیب اندر فرمایا ہے۔ میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دو بندے آئے، آگے اکٹھے مسلمان ہوئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں آگے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ انہاں دے اندر ایک بندہ جیڑا وہ زیادہ نیک عمل کرنے والا، دوجا بندہ ان دے نالو عمل تھوڑے کرنے والا۔ وہ جیڑا زیادہ عمل کرنے والا بندہ ہے، سال بعد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ جیڑا تھوڑے عمل کرنے والا وہ اس دے سال بعد فوت ہویا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب اندر کی دیکھنا، انہاں دوواں دے وچوں جیڑا بندہ پہلے شہید ہو گیا، عمل زیادہ کردا سی لیکن وہ شہید پہلے ہو گیا۔ دوجا بندہ تھوڑے عمل کرنے والا لیکن سال بعد وہ تبھی موت فوت ہو گیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں خواب دے اندر کی دیکھنا جیڑا سال پہلے شہید ہویا وہ دے نالو جیڑا سال بعد تے فوت ہویا وہ اللہ دی
جنت وچ پہلے داخل ہو گیا تے بڑا میں تعجب کیتا صبح اپنا خواب میں لوگوں کے سامنے بیان کیتا کہ میں خواب اندر انہاں دو بندیاں نوں ویکھیا شہید ہون والے بندے نالوں جیڑا سال بعد تے فوت ہویا وہ جنت وچ پہلے چلا گیا ہے تے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک خواب بیان کیتا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے تعجب کس بات دا ہے جیڑا سال بعد فوت ہویا ہے کیا انہیں سال بعد اور سال پر پانچ نمازاں بھی پڑھیاں نے جیڑا سال بعد فوت ہویا انہیں بعد ایک رمضان دا مہینہ بھی آیا ہے انہیں اس رمضان دا مہینہ پایا تے روزے رکھے لے تعجب کرن دی کیڑی بات ہے سال بعد انہیں رمضان دا مہینہ پایا انہیں روزے رکھے ساتیاں نمازاں پڑھیاں نے جیڑا بندہ سال پہلے شہید ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اوندا تے اس بندے دے جنتی جنت دے اندر اس طرح درجات دا فرق ہے جس طرح زمین تے آسمان دا فرق ہے اللہ رب العالمین جیڑا سال بعد بندہ فوت ہویا اللہ نے اس بندے نالو اتنا درجہ بلند فرما دیتا ہے کیونکہ انہیں رمضان دا مہینہ بھی پایا رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھے لے حضرات رمضان المبارک دا اے بابرکت مہینہ بڑیاں فضیلتاں والا بڑیاں عظمتاں تے شاناں والا اے مہینہ ہے جن دے اندر اللہ پاک نے اے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان برکت مہینہ جن دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے قرآن و کتاب جیڑی ساڈے واسطے ہدایت بن کے آئی ہے اور حق تے باطل دا فرق دسن واسطے آئی ہے حضرات بتائے لگیا اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بڑی عظمت والا ہے یہ پہلی خصوصیت ہے یہ اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے اب ایک دوسری خصوصیت رمضان دے بابرکت مہینے دی کی ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رمضان دا وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین ہر روز دن تے رات رمضان دے مہینے دے اندر ہر روز دن اور رات نو اللہ اپنے کئیاں بندیاں نو جہنم تو آزادیاں نصیب کر دیندا ہے اے شرف ملیا تے رمضان دے مہینے نو فرمایا کہ دن تے رات اپنے کئیاں بندیاں نو اللہ اس مہینے دے اندر اللہ جہنم تو آزاد کر دیندا ہے لالا کا فرماندے نے ایک رمضان دا مہینہ جس مہینے دے اندر دن تے رات اللہ اپنے مسلمان بندے دی ایک دعا ضرور قبول فرما لیندا ہے پتہ لگیا رمضان دا او برکت مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ کے یا بندیاں نو جہنم تو آزادیاں نصیب کر دیندا ہے تے اللہ دا قرآن کی کردا ہے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جیڑا بندہ دوزخ تو آزاد کر دیتا گیا، جنت وچ داخل کر دیتا گیا، فقد فاز۔ اللہ فرماندے نے جہنم تو آزاد ہو گیا، جہنم کو بچ گیا ہے، سیاحتی جنت وچ داخل ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پتہ لگ گیا ہے سعادت نصیبہ والیاں نو اللہ کردا ہے۔ رمضان دا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے اندر اللہ دن تے رات کئیاں بندیاں نو جہنم تو آزادیاں نصیب فرما دیندا ہے۔ حضرات رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات چند چڑھ جاندہ ہے، پہلی رات رمضان المبارک دی آ جاندی ہے، ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، ینادی منادی ینادی منادی یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ اللہ نے نبی فرماتے نے ایک اعلان کروانا، ادھر چند چڑھ کے رمضان دا پہلی رات تے اعلان کروانا اعلان کر رہا ہے، او خیر دے متلاشیوں، نیکیاں کرنے والے ہو، خیر حاصل کرنے والے ہو، اگے بڑھو، خیر تلاش کر لو، نیکیاں تلاش کر لو۔ نال اللہ دے نبی فرماندے نے چند چڑھدا ہے تے اعلان کرنے والا اعلان میں کردا ہے، اے خیر نہ تلاش کرنے والے ہو، گناہاں تو ہن تے باز آ جاؤ، ہن تے رک جاؤ، کی مطلب ہے ہن تے بابرکت مہینے دا چند چڑھ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، ہن تے میاں خیر تلاش کرو، شر تو ہن تے بچ جاؤ نا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھر رمضان المبارک دا چند چڑھ جاتا ہے تے اللہ رب العالمین اپنی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ پورا مہینہ رمضان دا اللہ دی جنت دے 8 دروازے کھلے رہندے نے۔ کسے روایت اندر رب دے آسماناں دے دروازے کھلے رہندے نے۔ پورا مہینہ رمضان دا رب دی رحمت دے دروازے کھلے رہندے نے۔ رمضان دا چند چڑھیا ہے، رمضان آ گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جہنم دے سارے دروازے بند کر دیندے نے۔ رمضان آیا، رمضان دا چند چڑھیا تے رب العالمین سارے کچھ جنہ شیطاناں نو زنجیراں نال جکڑ دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ کتنا بابرکت مہینہ، کتنا عظمت والا، کتنی شان والا مہینہ ہے، جن دے اندر رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے نے۔ وہ بابرکت مہینہ جن دے اندر میرے برادر اللہ رب العالمین نے جہنم دے سارے دروازے ہی بند کر دیتے نے۔ اور کتنی کو خصوصیات نے اے ماہ رمضان مہینے جیڑا آنے والا ہے، آنے والا ہے، تیاری کر لے۔ نبی اللہ پاک نے قرآن اندر بھی فرمایا اور یہ مہینہ ہو جائے جس مہینے کے اندر ایک
عظیم رات جس رات اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا ہے حضرات نہیں سمجھ آئی یہ رمضان المبارک دیاں پرکار یہ کیڑا مہینہ عظمت والا کیڑا مہینہ شان والا جن دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا اور لوگوں جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر جا کے عمرہ کر لیندا ہے جا کے رمضان اندر عمرہ کر لیندا ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے رمضان اندر عمرہ کرن دی ایسی برکت ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے نو حج دے برابر اجر ثواب عطا کردا ہے ایک عورت نال ساری خاتون حجۃ الوداع کا موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لے آئے اے ام سنا ہوتا نہ ہے تے انصاری خاتون اللہ دے نبی فرماتے نے بی بی تو ساڈے نال حج کرن واسطے کیوں نہیں گئی کیڑی بات نے تینوں روک دیتا حج تو پیچھے رہ گئی ہے تے او نبی پاک دی صحابیہ عذر پیش کر دی ہے اللہ دے نبی دی سواری دا انتظام کوئی نہیں سی سواری دا بندوبست نہیں سی ہویا اس واسطے میں تواڈے نال اج تے جان تو محروم رہ گئی ہوں تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا اچھا نہ کر تیرے نصیب اندر رمضان کا مہینہ آ جائے تے رمضان دے اندر جا کے عمرہ ادا کر لینا ایتی ہوئے گا کہ جویں تو میں محمد دے نال حج کر کے آ گئی ہوں سبحان اللہ اور کتنا فضیلت شان عظمت والا لوگوں رب دا آن والا مہمان رمضان المبارک دا مہینے اور اتنی قدر کریے اتنیاں رحمتاں حاصل کرنے واسطے تیار ہو جائیے تیاری کرے ہر نوجوان رمضان کی برکات حاصل کرنے واسطے تیار ہو جائے میرا ہر بزرگ سے مسلمان اللہ تے پتہ لگ گیا ہے یہ مہینہ بڑا اللہ جن کے اندر قرآن اتریا یہ تے پتہ چل گیا یہ مہینہ بڑا اللہ جن کے اندر ایک رات ہزار مہینے دیا راتہ تو افسر دیاتا بنائی اللہ تے پتہ چل گیا یہ نہ تیرے مسلمان بندے اللہ یہ مہینے اندر تیری رحمت کے دروازے کھل گئے تیرے غضب کے دروازے بند ہو گئے تیری جنت کے دروازے کھل گئے تیری جہنم کے دروازے بند ہو گئے اللہ تے پتہ چل گیا یہ مہینہ ایسا کہ اندر شیطان نو جکڑ دیتا ہے اللہ تے پتہ چل گیا یہ مہینہ ایسا کہ جس مہینے دے اندر بندہ آواز کر دے اللہ انہاں دی آواز دا اجر و ثواب پر زیادہ کر دے اللہ نے سبا برکت مہینے اندر اسی کیڑے عمل کریے اور ذرا غور فرما لو رب کائنات دے قرآن دے اس مہینے دے اندر اور بہترین سب تو عمل کرنے والا کہڑا ہے وہ روزہ اس مہینے اندر روزہ رکھیا جائے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا اور ایمان والے لوگ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ پاک اعلان فرما رہے تے مخاطب اللہ اینا ایمان والے اہلوں نے رب نو پیار کتنا
الذین آمنوا، اور ایمان والےو کتب علیکم الصیام، تواڈے اُتے فرض کیتے گئے رمضان دے روزے اس طرح ہی فرض کیتے گئے جس طرح تواڈے تو پہلے لوگت کیتے گئے۔ میرے ربا یہ بھی پتہ چل گیا کہ رمضان دے روزے ساڈے تے فرض نے، اللہ ساڈے تے رمضان دے روزے فرض نے۔ پہلے لوگ اپنی طرح اللہ ان تیرے مومن بندے تیریاں بندیاں روزے رکھ دے نے، روزہ رکھ دے روزے دا حق ادا کر دے نے۔ اللہ تیرے خوش نصیب نے روزے دی برکت دے نال پھر انہاں دا اللہ فرماندے نے اور جدوں روزے رکھن گے لعلکم تتقون، روزے رکھن والے متقی تے پرہیزگار بن جان گے۔ اور روزہ سانو سال بعد حکم ہے رب دا، روزہ رمضان دا فرض ہے، رمضان دے روزے فرض نے مسلماناں تے انساناں تے پتہ ہے لگیا اے روزے فرض نے۔ انہیں سال بعد رمضان دا مہینہ آندا ہے، اے دے اندر روزے رکھ کے رب ترینگ دعا لے، اور روزہ رکھ کے رب تینوں ترینگ دعا لے۔ روزہ تو رکھے گا رب تینوں متقی بنائے گا، روزہ تو رکھتا جائے گا رب تینوں پرہیزگار بنتا جائے گا۔ اللہ نے روزہ رکھ لیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے یہ متقی بن جائے گا، روزہ رکھیا ہے پرہیزگار بن گیا ہے۔ اللہ میرے درجہ تے مقام کی نصیب کرے گا جیڑے تیرے بندے تے بندیاں روزے رکھن گے، رمضان تے روزے رکھن والے آلو تے اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، اے مسلمان مرد مسلمان عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد ایمان والی عورتاں، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد بندگی کرنے والی عورتاں، والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتاں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات دین والے مرد صدقہ خیرات دین والی عورتاں، والصائمین والصائمات، والصائمین والصائمات، روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والی عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاواں دی حفاظت رکھن والے مرد اور عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت دے نال اپنے رب دا ذکر کرنے والے مرد، کثرت دے نال اپنے رب دا ذکر کرنے والی عورتاں، میرے ربا جڑے تیرے بندے تے تیریاں بندیاں روزے بھی رکھ رہے اللہ ذکر بھی کر رہے اپنے جسم کی حفاظت بھی کر رہے میرے ربا تیری راہ دے اندر تینوں راضی کرنے واسطے صدقہ خیرات بھی دے رہے اللہ دکھا تکلیفاں دے اندر میرے ربا صبر بھی
کرتے جا رہے ہیں اللہ سچ بھی بولتے جا رہے ہیں تیرے اگے عاجزی انکساری نال میرے ربا زندگی بھی گزار رہے ہیں انہاں نوں انعام کی دے گا تے اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم عظیم بھی ہے دیکھو روزے کا کتنا بڑا فائدہ رمضان کا روزہ رکھے گا رب تینوں اجر عطا کر دے گا رمضان کا روزے رکھے گا رب تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا آ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر دا مینوں فرمان یاد آ گیا بخاری دی روایت ہے کہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ من صام رمضان ایمانا رمضان دے اندر روزہ رکھ دے اللہ نے کولو ثواب دی نیت نال ثواب دی نیت نال جڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے آقا فرماتے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ایک روزے دی کتنی بڑی فضیلت ہے فرمایا جن نے رمضان دے ایمان دی عادت اندر ثواب دی نیت نال رکھ دیا ہے اللہ مجھے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا سبحان اللہ رمضان دے روزے روزے کتنی فضیلت والے رمضان المبارک دے روزے کتنی اہمیت والے جنہاں دے رکھن دی وجہ نال اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے او پاپیا مینوں میرا پتہ ہے میں کنے کو گناہ رب دی سجدے تے کر بیٹھا وا راتاں گزریاں تے گناہ اندر دن گزر رہے تے گناہ اندر ہر بندہ ذرا اپنے آپ اندر چاہتی تے مارے اپنے اعمال تے ذرا غور کر لے آپ ہی پتہ چل جاندا ہے کی ہوئے میرا رب جے مہربان بڑا مہربان اونے میرے گناہوں کو چھپا دتا ہے اونے میرے گناہوں پردے پا دیتے ہیں او رب مہربان جو ہے رب غفور رحیم جو ہے تواڈے گناہوں تے میرے رب نے پردے پا دیتے ہیں اج گناہ چھپے نے رب نے کیتے گناہ رب نے چھپا دیتے ہیں دل نے کیتے گناہوں رب نے چھپا دیتا ہے لوگاں دے سامنے لیکن غافل انسان بے فکر نہ ہو جائے ایک ویلا آئے گا جڑے گناہ رب نے چھپائے نے قیامت میں اللہ ہر بندے دے سامنے ظاہر بھی کر دے گا دیکھے گا اس دن اپنے گناہوں کی لسٹ دیکھے گا اپنی بدعمالیاں کو دیکھے گا اور اندر دیکھ کے بڑا پچھتائے گا اور دن نہ پچھتانا دوستا کسے نے کام نہیں آنا آج پچھتانا اور کتنا غنیمت اللہ نے میرے تینوں موقع عطا کر دیتا ہے کہ رمضان آئے اپنے اندر روزے تو رکھ لے اللہ کا وعدہ ہے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جن ایمان دے اور ثواب دی نیت نال رمضان دے روزے رکھ لے اللہ دے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا پتہ لگیا رمضان دے روزیاں دی کتنی بڑی فضیلت روزے رکھ رکھ گناہ معاف کر دے
کوئی بندہ میرے پاک نبی دے کول آیا ہے آگے کہنے لگیا اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا عمل دس دو جڑا میں کرا ایسا عمل دسو محبوبہ جڑا میں کرا تے میرا رب مینوں دے بدلے جنت عطا فرما دے ساتھی خاص بھی اسی آتے ہیں جناب ذرا دعا کر دے اللہ میں دنیا دا مالدار بنا دے ساتھی خاص تے تمنائے ہوئے اسی ہمیں دعا کر دے ایک فیکٹری تے میں دو کا مالک بن جاؤں دعا کرو دکان کے تے دو دکان دا مالک بن جاؤں ساتھیاں ساریاں سوچا تے فکر لوگوں دنیا کمال دنیا کٹھی کرن تے لگ گئی ہے اونا لوگاں دیاں سوچا کیسی آنے ہے بھی پنڈ دا بندہ تے آکے کہہ لگیا اللہ دے نبی جی میں نے کوئی ایسا عمل دس دے جیڑا میں کراں تے میرا رب مینوں جنت عطا فرما دے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو کی کیا تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وتقیم الصلاۃ فرمایا اللہ دی عبادت کر رب دی عبادت سنداز نال کر کہ دی عبادت اندر کسے کو شریک نہ بنایا جائے پہلا عمل اللہ دے محبوب نے جنت میں جان واسطے کیڑا دسیا کہ عبادت اس طرح کر اللہ دی عبادت اندر کسے کو شریک نہ بنایا جائے تے نالا کا فرماندے نے 5 وقت دی فرض نماز بھی ادا کرتا رہے نماز ادا کر اللہ دے نبی فرماتے نے تیجا کم نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کہ زکات جو فرض ہے وہ زکات بھی ادا کر دیا رہنا چوتھا کم نبی پاک علیہ السلام نے جیڑا دسیا آپ فرماتے نے رمضان دا مہینہ ہے تے رمضان دے مہینے دے روزے بھی رکھدا رہے نبی پاک علیہ السلام نے اے عمل اس بندے کو دس دیتے نے وہ بندہ پتہ کی آندا ہے آتا والذی نفسی بیدی میرے اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے اللہ دے نبی جی میں جیڑے کل جیڑے عمل مینوں تساں دسے نے میں انہاں تو زیادہ نہیں کراں گا اللہ دے رسول میں یہ کام کراں گا انہاں تو زیادہ نہیں کراں گا ایک بندہ ٹر پیندا تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی بندہ دیکھنا تے آ بندہ ویکھو اونے آکھیا اللہ دے رسول اج تو بعد میں رب دی عبادت کراں گا 5 وقت دی فرض نماز ادا کردا رہاں گا فرض میں زکات بھی ادا کردا رہاں گا تے اللہ دے نبی رمضان تے روزے بھی رکھدا رہاں گا پتہ اے لگی ہے اے رمضان تے روزے جڑے نے اتنی فضیلت والے روزے نے جڑا بندہ اے رکھدا اللہ اونوں جنت عطا فرما دیندا ہے رمضان دے مہینے دی روزیاں دی فضیلت اہمیت ویکھدا رکھن والے نو اللہ کتنا مقام دے گا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے جنت دے اندر اللہ پاک نے ایک دروازہ ہی ایسا جنتی بنایا جنت دے 8 دروازے نے اللہ دے نبی فرماتے نے جنت دے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جس دروازے کا نام اللہ نے باب الریان رکھ دیتا ہے فرمایا یہ دروازہ جنتی ایسا ہے جب لوگ قیامت والے دن اللہ کے دربار اندر جان گے اعلان ہو جائے گا مرادی کرنے والا اعلان کرے گا اور روزے دار کتنے گئے روزے رکھنے والے کتنے گئے یہ لوگ کھڑے ہو جان گے
رمضان تے روزے رکھے ہون گے اے کھڑے ہو جان گے انہاں نوں آدر مل جائے گا حکم مل جائے گا کہ سارے روزے دار اے باب الریان دروازے وچوں جنت میں چلے جاؤ جدوں اے روزے دار اس دروازے تو دوجا کوئی بندہ نہیں جا رہا اور لوگوں باب الریان اس دروازے تو داخل ہون گے تے صرف روزے دار ہی داخل ہون گے روزے رکھن والے ہی داخل ہون گے آقا فرماندے نے جدوں روزے دار باب الریان وچوں داخل ہو کے رب دی جنت میں چلے جان گے تے اللہ پھر اس دروازے نو بند کروا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن محبوب علیہ السلام صحابہ دے اندر تشریف فرما دے تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رب دی راہ وچ چوڑا صدقہ دیندا ہے چوڑا رب دی راہ وچ دیندا ہے چوڑا دو کپڑے دے دیندا ہے رب دی راہ وچ دو لوگ دے دیندا ہے 10 والے دو لوگ دے دیندا ہے رب دی تے اوندا اخلاص ہے نا او بھی نیت ہے لوگ چھوڑا دیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ رب العالمین نو جنت دے دروازے وچوں داخل کروا دے گا نمازی نو نماز والے دروازے تو داخل کر دے گا صدقہ خیرات دین والے نو اللہ جنتی صدقہ خیرات والے دروازے تو داخل کر دے گا جہاد والے نو قیامت دے دن رب جہاد دے دروازے تو داخل کر دے گا تے روزے دار قیامت والے دن اللہ باب الریان وچوں داخل کر دے گا آئے طرف میرے نبی دے یار نبی پاک دے ہم صدر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوبہ اللہ دی جنت اندر جیڑا بھی جائے گا انہیں جانا تے ایک دروازے دے بچوئیے نمازی بھی ہے روزے دار پانے ہوئے آج کروانا جہاد کروانا عمل سارے کر دے پر سارے دروازے دے بچوں رب دی جنت میں داخل نہیں ہونا محبوبہ اللہ دی جنت دے اندر جانا تے اکے دروازے بچوئیے پر میرے محبوبہ کوئی قسمت والا ایسا بھی ہوئے گا کوئی نصیبات مقدرہ والا ایسا بھی ہوئے گا جن قیامت والے دن جنت دے اچھے دروازہ میں جو آواز پہ گی جنت دے اچھے دروازے پکار ہوں گے آؤ بندے میرے بچوں داخل ہو جا وہ دروازے جنت دے دروازے بھی سعادت سمجھیں گے اور رب والے اور آئے رب نو مندر والے نمازی تہجد گزارا تو آج میرے بچوں داخل ہو جا حضرت ابو بکر آتے ہیں سونے جانا تے ایک دروازے وچوں ہی ہے پر کوئی قسمت والا جنوں جنت دے سارے دروازے آواز مارن تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر انہاں وچوں تو بھی ہوئے گا جنوں جنت دے اتے دروازے آواز مارن گے اللہ سانو بھی نصیب فرما دے سبحان اللہ اور لوگوں میں دسے لیا ہوا اے رمضان دا مہینہ اور اینا رمضان دے مہینے دے روزے دی فضیلت تے پرکار ویکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزے دی حالت مرد جان ہے نا میرے پیر موت کا کی پتہ ہے میاں کہا جائے ہسپتال میں جا جائے صحت میں جا جائے بیماری اندر آ جائے موت کا نہیں پتا ماں کے پیٹ میں بچہ پلیا ہے فوت ہو جائے موت کا نہیں پتا بچہ جن لے مان کے ماں فوت ہو جائے بچے کا چہرہ اتنا رب نصیب نہ کرے موت کا نہیں پتا لڑک پر چڑھ جائے جوانی
بیماری میں آ جائے، موت کا نہیں پتا، نماز پڑھتے آ جائے، گانے سنتے آ جائے، اور نصیبہ والیا نبی پاک دا فرمان سن لے۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے جڑا بندے دا آخری کلام لا الہ الا اللہ، جس بندے کا آخری کلام کلمہ انہیں کلمہ پڑھیا تے نال موت آ گئی ہے، یہ تن کلمہ پڑھے موت آئی ہے، اللہ انہوں سدھا جنت میں داخل فرما دینا ہے۔ اللہ کا تو آخری میرے کلمہ نصیب فرما دے۔ تو جاؤ بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ دے، روزہ رکھیا ہے تے روزے دی حالت وچ انہوں موت آ گئی ہے، روزہ رکھیا سو تے روزے دی حالت اندر انہیں تے موت کا وقت آ گیا ہے، موت واقعہ ہو گئی ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا بندہ روزے دی حالت اندر موت ہو جائے گا، اللہ وہ سدھا کر جنت میں داخل کروا دے گا۔ تیجا وہ بندہ جیڑا اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات دیندا ہے، اونے رب دی راہ وچ صدقہ دیتا ہے، رب دی راہ وچ صدقہ خیرات کرن والا ایک صدقہ خیرات دے کے فارغ ہویا ہے تے نال ہی اونوں موت آ جاندی ہے، موت آئی ہے تے اللہ اس بندے نوں اپنی جنت وچ داخل کروا دے گا۔ میرے برادرو روزے دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روزہ جڑا روزہ رکھن والے خوش نصیبہ، اے روزہ بندے واسطے ڈھال رب نے بنا دیتا ہے، روزہ ڈھال بنایا ہے گناہوں تو بچن واسطے، بندے نے روزہ رکھیا ہوئے اور روزہ گناہ تو بچاتا ہے، بندے نے روزہ رکھے روزہ بے حیائی تو بچاتا ہے، بندے نے روزہ رکھے روزہ برائی تو بچاتا ہے۔ جب بندہ بے حیائی تو بچے گا، جب بندہ برائی تو بچ جائے گا، جب بندہ گناہ تو بچ جائے گا، جیڑا گناہ تو بچ گیا بے حیائی تو بچے گا، اللہ اپنی جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا۔ اور روزے کی وجہ یہ گناہ تو بچیا، یہ روزہ اپنے واسطے ڈھال بن گیا، جہنم تو بچن واسطے بھی روزہ رب نے مومنہ تیرے واسطے ڈھال بنا دیتا ہے۔ نہیں سمجھیا روزے کی فضیلت تے اہمیت ویکھنا، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اور میری امیروں کا قیامت کا منظر اکھاں دے سامنے لیا، اے معمولی وبا چلی ہے کرونا دی، اجے بھی تینوں قیامت تیرے ذہن وچ نہ آئے، معمولی وبا چلی ہے پوری دنیا دے اندر، اجے ہل چل ہو گئی ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے رب نے، اور پاپیا بد نصیبہ اجے بھی تیری نظر قیامت دے دل تے نہیں پہنچی، اجے بھی اس دن تو نہیں پہ ڈردا، ڈر جب قیامت دے دن تو قیامت دیاں ہول ناکیاں تو ڈر جا، میں دس رہا ہاں قیامت دا دن ہوئے گا، اور روزہ رکھن والے رب دا مہمان مہینہ رمضان انشاءاللہ آج چل چلے گا، تو ویکھے گا باہر ویکھے گا، ان دی قدر کر ان دا احترام کر جا۔ نبی پاک فرماتے ہیں روزہ قیامت والے دن اپنے رکھن والے بندے دے حق وچ سفارشی بنے گا، سفارش کندے اگے کرے گا، عرش والے رب اگے سفارش کرے گا، اس دن سفارش جس دن باپ نے پتر دے کام نہیں جھلانا، اس دن روزہ سفارشی بنے گا، جس دن بیٹے باپ دے کام نہیں آنا، اس دن روزہ
سفارشی کرے گا جب نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا نبیوں کو اپنا فکر لگیا ہوئے گا ولیوں کو اپنا فکر لگیا ہوئے گا اور روزے دارا اے روزہ اس دن تیرے حق وچ رب دے دربار اندر سفارشی بنے گا آقا فرماندے نے روزہ کرے گا میرے اللہ ایسے تیرے بندے میں دن پر کھان پین تو روکیا کہے گا اللہ اے تیرے بندے میں دن پر کھان پین تو روکیا شہوت میں روکیا اے رک گیا اللہ نے دن بھوکیا گزار دیتا ہے تے میرے ربا آج میں اندے حق دے اندر سفارش کرنا اے روزہ سفارش کرے گا ہائے ہائے اور قسمتاں والے جیرے رمضان دے مہینے دے روزے رکھ جان گے آج یہ سفارش چاہتا ہے کہ روزہ کرے پھر رمضان کا روزہ نہ چھٹی روزہ رمضان دے مہینے دا اے روزہ سفارش کرے گا ادھر قرآن آ جائے گا اے رب دا قرآن آ جائے گا آکھے گا اللہ اے تیرا بندہ اینو میں رات سون تو ہو گیا اے میری وجہ تو جاگ دھریا کی مطلب میری انتظار کر دھریا مینو پڑھ دھریا اللہ اینو میں سون تو ہو گیا اے رک گیا مینو پڑھ دھریا تلاوت کردا گیا تے میرے ربا اج میں دے حق وچ تیرے دربار وچ سفارش کرنا اللہ رب العالمین اپنی کلام قرآن دی سفارش قبول کر کے روزے دی سفارش قبول کر کے اللہ انہوں معاف فرما دے گا اللہ جنت وچ داخل نصیب فرما دے گا حضرات جے پڑھا کے قرآن تے پھر قرآن سفارش کرے گا رکھا تے روزے رمضان دے تے پھر ہی روزہ سفارش کرے گا تے جیڑا پت نصیب روزہ رکھدا ہی نہیں اودا قیامت روزہ سفارشی کیویں کرے گا جیڑا قرآن دی تلاوت کردا ہی نہیں اودا قیامت دے دن رب دا قرآن سفارشی کیویں بن جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم کا بیٹا جیڑا عمل کردا اللہ دے اجر و ثواب نو دگنا کر دیندا کوئی نیکی کردا تے اللہ ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے نیکی ایک کیتی ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ایک دے بدلے 10 نیکیاں اگر بنا دیندا ہے ادا کے 10 تو بنا کے اللہ ایک نیکی نو 700 تک بھی کر دیتا ہے یار اتنا مہربان رب ہے اور پھر بھی کوئی اس رب دیاں رحمتاں تو محروم چلا جائے اوتے جیا بد نصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا اور اپن ایک کرے اللہ ایک تو 10 تک دے درجے نصیب کرے وہ بھی نیچے ہوتے اخلاص دی وجہ نہ رب 10 تو ایک عمل میں 700 تک پہنچا دیتا ہے پر میں صدقے جاوا اور روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی کتنی بڑی شان ہے یہ کتنا عمدہ عمل ہے کتنا افضل عمل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور جب باری روزے کی آئے گی دیکھو نا عمل ایسا ہے اور ایک ایسا کہنا اگر اللہ کیوں نہ دے ہوئے اندی اندر دکھلاوا کوئی نہیں روزے کی عمل اندر میاں ریاکاری کوئی نہیں ایسے نماز
لیا ہے اور پھر اللہ اجر بھی اتنا ہی آپ دے رہے بڑھا دے رہے روزہ نماز دے اجر و ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں میاں صدقہ خیرات دے اعمال دا ثواب لکھتے جا رہے ہیں جدوں روزے دی باری آئی اللہ فرماتے ہیں الصوم لی الصوم لی وانا اجزی بی میرے پریچہ رک جاؤ میرے روزے دار بندے دے اجر نو تسی نہیں دیکھ سکتے روزے دار جانے یا میں عرش والا رب جانے کیوں الصوم لی وانا اجزی بی اس میرے بندے نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تینو اجر بھی میں نہ آپ ہی عطا کرانگا روزے دار بھوکیاں رہن والیا پیاسا رب واسطے برداشت کرن والیا اور دل کنا خوش نصیبی دا روزے دار واسطے ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزے دار ہو اللہ تو خوشیاں نصیب کرے گا کنیاں خوشیاں روزے دار ہو اللہ تو خوشیاں نصیب کرے گا ایک خوشی دے اس وقت ملتی ہے جب روزے دار دل بھردا بھوکا تے پیاسا رہ کے شام نو افطاری کرن لگدا ہے جب روزے دار شام نو روزہ افطار کردا ہے وہ بڑا ہی خوش نظر آندا ہے ایک خوشی دے روزے دار نو روزہ افطار کرن وقت مل جاندی ہے تے دوجی خوشی اللہ روزے دار نو قیامت دل دے گا اس وقت جب اللہ اس روزے دار نو روزے دا اجر و ثواب عطا کرے گا تے روزے دا اجر و ثواب کی اللہ اپنے روزے دار بندے کو جنت دا ٹکٹ عطا کر دے گا لا میرے واسطے بھوکیا پیاسیا رہن والیا اج میں تینوں ایڈا بدلا اپنی جنت عطا کر رہا لوگوں پتہ ہی لگی ہے یہ روزے دار بندہ روزے دی وجہ نال اللہ دے ہاں مقبول ہو گیا ہے روزے دی وجہ نال میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اور ادھر بندہ کنا پسند ہے نا ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے ایک خامد ہے ایک بیوی ہے اور ایک سکے بھائی ہے ایک استاد تے شاگرد ہے ایک پیر تے مرید ہے اور میاں بادشاہ تے رعا ہے اور وزیر ہوتا مشیر ہے وزیر بیٹھا ہے مشیر کول بیٹھ جائے اوتے منہ وچوں بدبو آئے وزیر کہتا ذرا چہرہ پرے کر لے باپ تے بیٹا
لگ جائے جتنا ایمان بڑے انہوں کی بھی پیاس لگ سکتی ہے وہ پیاس کا فکر کس طرح کر سکتا ہے اس وقت بھائیو رمضان کا روزہ فرض ہے جیڑا بندہ ایک برکات اس مہینے دیا رمضان کے اندر حاصل کر جائے گا اللہ کی رحمت دے دے اس بندے کو بڑے درجات بڑے مقام نصیب فرمائے گا اور کل مقامہ ایک بات نبی پاک دی حدیث سنا کے ایسے روزے رکھن والے لوگ اللہ مرتبے اللہ مقام اللہ بلندیاں نصیب اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ بالکل آگے اللہ نے بدلا اندے اندر کرنا کی ہے پہلا کم کیسا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے روزہ اور جیڑا بیمار نہیں صحت مند ہے تندرست ہے انشاءاللہ روزہ رکھے گا روزہ فرض ہے پہلا کم رمضان کے مہینے اندر افضل عمل جو ہے وہ روزہ ہے انشاءاللہ روزے رکھا گے رمضان کے روزے اللہ خانوں کو بھی عطا فرمائے پہلا کام رمضان دے روزے رکھنے ہیں دوسرا رمضان دے اندر آقا رمضان دے مہینے اندر قرآن کی تلاوت کثرت نال کرنی ہے قرآن کی تلاوت رمضان اندر انشاءاللہ کثرت نال کرنی ہے میرے ہر بھائی نے اور چار پانچ مرتبہ یہ سبق ہے قرآن اندر انشاءاللہ سب ختم کرنے قرآن پڑھنا سمجھ کے پڑھنا اور نبی پاک بھی کثرت نال رمضان اندر قرآن کی تلاوت کر دے جبریل پورا مہینہ اور رمضان تو علاوہ نبی پاک نال قرآن کا دور نہیں سر کر دے لیکن رمضان کا مہینہ ایسا جس مہینے اندر پورا مہینہ جبریل آ کے نبی پاک نال قرآن کا دور کر دے اس واسطے اس مہینے اندر قرآن کثرت نال پڑھنا ہے اور ایک عمل اس مہینے اندر صدقہ خیرات کثرت نال دینا ہے جبریل روز آنے اور آپ فرماتے ہیں ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ دے نبی پہلے بھی صدقہ خیرات رب دی راہ وچ بہت دیندے لیکن رمضان دے مہینے دے اندر اتنا صدقہ خیرات کرتے جس طرح تیز ہوا دے آتی چلتی ہے تو اس واسطے رمضان اندر انشاءاللہ صدقہ خیرات بھی کرنا ہے اور آخری حدیث کہ جیرے رمضان دے روزے کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں جان بوجھ کے بیچارے بیمار پڑے پھرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ہوتے بارے بعید سن لیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دیکھا دو بندے آئے نبی نے اٹھایا کہ اٹھا کے میں نے پہاڑی دی بلندی پر لے جا رہا ہے میرے واسطے چلنا بڑا دشوار ہے میں کہہ رہا کہ پہاڑ اونچے بلندیاں اونچیاں نے میرے کو دل چڑھیا جائے گا آقا فرماتے نے اٹھان والے میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں آدھے نے اسی آسان کر دے مانگے محبوب فرماتے نے جدو میں پہاڑ کی بلندی تے چڑھیا تے میں شور دے سنیا میرے کنا تک بڑی آواز آ رہی ہے شور پہ آئے چیخو پکار دی آواز میرے کنا نہ ٹکرا رہی ہے میں پوچھا اے چیخوں کا دیا میں اے شور کا دائے میں نے جواب ملتا ہے اللہ دے نبی جہنمی لوگ جہنم دے اندر چیخوں دے پکار رہے جہنم اندر چیخاں دی صدا ہے آقا کرواتے نے میں جب گیا تے کی منظر آیا ایک بندے نے الٹا لٹکایا ہوا ہے وہ دیا بڑا اچھا چیریاں جا رہی ہیں بڑا اچھا چیریاں جا رہی ہیں تے اندے منہ وچوں بڑا اچھا وچوں خون نکلدا پیا ہے تے میں گیا ایک اور بد نصیب ہے جدیاں براشاں نو چیریا جا رہا ہے خون نکلدا جا رہا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں دسیا گیا بد نصیب نے جڑے روزے نہیں رکھ دے روزے دے اندر روزے دے ایام اندر پہلے کھا پی لینے والے روزہ نہ رکھنے والے انہاں بد نصیباں نو سزا مل رہی ہے انہاں بد نصیباں نو جہنم اندر اللہ سزا دے رہا ہے اس واسطے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اتنی برکات حاصل کر جا اتنی رحمت انشاءاللہ لٹنی
مہینہ رمضان دا اللہ کئیاں نو جہنم تو آزاد کردا ہے. رمضان دے مہینے اندر بندہ افطاری دے ویلے دعا کردا ہے اللہ قبول فرماندا ہے. فرمایا دن رات دے اندر اپنے مسلمان بندے واسطے اللہ ایک دعا قبول کر دیندا ہے. اور انج سمجھ لے ہر روز افطاری دے ٹائم ایک ہی دعا کرتا ہے جیڑی اللہ قبول کرے تے مہینے وچ 30 دعاواں قبول ہو جان گیا. آپ غنیمت جاگ جا ایندے تو پیچھے نہ رہنا. انشاءاللہ اللہ سانو ہمت بھی دے گا طاقت بھی دے گا. اسی رمضان دے روزے بھی رکھنے نے رات کا قیام بھی کر رہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے خود بھی روزے رکھنے نے. اور جڑے مسکین غریب روزے نہیں رکھ سکتے انہاں دے گھر اندر کھان پین دا راشن نہیں مخیر حضرات انہاں دے گھر بھی راشن بھیجن تاکہ وہ بھی روزے رکھ لیں. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سادہ سودا فاطمہ ایمان تے فرمائے اور اس بابرکت اس عظمت اور فضیلت والے مہینے دا اللہ سانو ادب احترام کرن دی فضیلت عطا فرمائے. اتیاں رحمتہ اللہ سانو سب نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بھائی بیان جمعے دے اندر دوستاں دی توجہ دلاتا رہنا. مسجد دے اخراجات کو رمضان آ رہے ہیں کافی مسجد دے کام جڑے ضروری رمضان دے اندر جنہاں دی ضرورت ہے وہ کرن والے نے تو میں احباب کی گزارش کراں گا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ دے گھر نال تعاون کریا کرو تاکہ مسجد دے ضروری جو کام نے وہ کیتے جا سکے.